اگر ایسا ہوتا تو قارون آج کے زمانے کا، ہر زمانے کا سب سے بڑا کامیاب انسان ہوتا۔ اگر عہدے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کامیابی رکھتے تو فرعون سے بڑا کامیاب اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ شکل و صورت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کامیاب رکھتے تو اس دنیا میں بڑے بڑے ہینڈسم لوگ گزرے ہیں، وہ بھی تو کامیاب بن جاتے ہیں۔ عہدے اور لشکر کی بنیاد پر کامیابی ہوتی، سلطنت کی بنیاد پر کامیابی ہوتی تو سکندر اس دنیا کا سب سے بڑا کامیاب انسان ہوتا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ کامیابی ہے کس میں پھر؟ قرآن کریم یہ فرماتا ہے، ایک جگہ ہزاروں جگہ پر قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم کامیاب بننا چاہتے ہو، اگر تم ایک صاف ستھری زندگی اختیار کرنا چاہتے ہو، اللہ کے بن کر رہنا چاہتے ہو، اس دنیا میں ٹاپ پر رہنا چاہتے ہو یا آخرت کے درجات پر ٹاپ پر رہنا چاہتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں صاف صاف ارشاد فرماتا ہے میرا وعدہ ہے۔ یہ وعدہ کسی انسان کا نہیں ہے، یہ وعدہ کسی پولیٹیشن کا نہیں ہے، یہ وعدہ کسی عہدیدار کا نہیں ہے، یہ وعدہ کسی پروفیسر، کسی انجینئر، کسی سائنٹسٹ کا وعدہ نہیں ہے، یہ وعدہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں دس از مائی پرابلم، یہ میرا مسئلہ ہے کہ میں تمہیں کیسے کامیاب بناؤں گا، وہ تم میرے اوپر چھوڑ دو، تمہیں کیا کرنا ہے تم وہ کرو۔ اے میرا خدا مجھے بتا دیجئے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر کامیاب بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو پکے مضبوط ایمان والے بن جاؤ۔ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ایسا ایمان نہیں جو خوشیاں آئیں تو اللہ کو بھول جائے اور جب پریشانی آئے تو اللہ کے دروازے یاد آ جائے، ایسا ایمان نہیں چاہیے۔ خوشی ہو تب بھی ایمان کے ساتھ، غم ہو تب بھی ایمان کے ساتھ، بازار میں تجارت کر رہے ہو تب بھی ایمان کے ساتھ، مارکیٹ میں بزنس کر رہے ہو، بڑے بزنس مین بن چکے ہو، فیکٹری چلا رہے ہو، بڑی کمپنی چلا رہے ہو، سی او ہو، کوئی بھی ہو، ایمان کے ساتھ جیو۔ تاجر ہو تو ایمان کے ساتھ، پروفیسر ہو تو ایمان کے ساتھ، پولیٹیشن ہو تب بھی ایمان کے ساتھ، سیاست میں ہو ایمان کے ساتھ۔ آپ کہیں گے سیاست میں ایمان کہاں سے آتا ہے، راجنیتی میں ایمان کہاں سے آتا ہے؟ کیوں نہیں آ سکتا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا سیاستدان کون تھا اس دنیا میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا پولیٹیشن کون تھا؟ 12 سال تک 18 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنا کوئی معمولی کام تھا؟ آج کے زمانے میں 15-17 حکومتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے۔ اکیلا انسان تھا جو مدینہ کی گلیوں میں بغیر چپل کے پٹے ہوئے کپڑے پر بغیر بستر کے سویا کرتا تھا، لیکن روم اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے کی سپر پاور کنٹریز روم اور سلطنت کی نام سن کر تھر تھر کانپ جاتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ کیا ان کے سینگ باہر نکلی تھی یا ان کی ہائٹ جو ہے ایک دم آسمانوں تک پہنچ چکی تھی یا ان کے ناخن بڑے بڑے تھے؟ وہ انسان تھے۔ ایمان اتنا مضبوط تھا کہ کہنے سے پہلے سب کچھ بدل جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا باپ کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ایمان سیاست کے ساتھ بھی چل سکتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے زمانے کے سب سے بڑے مالدار بزنس مین وی آئی پی تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کے ٹیکسٹائل کے سب سے بڑے مارکیٹ کے کنگ تھے، لیکن یہ تو دیکھو معیار تو دیکھو، ایک طرف تجارت بھی کر رہا ہے لیکن لقب صدیق ملا ہوا ہے۔ بھلا تجارت میں کوئی سچائی سے کام لیتا ہے آج کے زمانے میں؟ ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر موڑ پر، چاہے خوشی ہو چاہے غم ہو، چاہے اچھے حالات ہو چاہے برے حالات ہو، چاہے حالات ہماری طرف چل رہے ہو یا ہواؤں کا رخ ہمارے خلاف چل رہا ہو، جیو تو ایمان کے ساتھ جیو، مرو تو ایمان کے ساتھ مرو۔ مصیبتوں سے جھوج رہے ہو تب بھی اللہ کے دربار میں آ کر اپنا ماتھا ٹیکو، اللہ کو اپنا ٹکڑا مکڑا سنا، اللہ سے اپنا لو لگا۔
جب یہ حالات، جب یہ ایمان ہوگا نا تو ضرور آسمان کے دروازے کھلیں گے، پھر فرشتے ہماری مدد کو بھی ضرور آئیں گے، ہمارے لیے بھی اللہ اپنا لشکر اتارے گا، ہماری بھی مدد ہوگی، ہمیں بھی مصیبتوں میں نہیں چھوڑا جائے گا۔ آج یہ بات سوچتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ہمارے ہاتھ اٹھے تب تک اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازوں کو پھاڑ کر چیر کر فرشتوں کو نیچے اتارا ہماری مدد کے لیے۔ آج حال یہ ہو چکا ہے کہ ایک نے لاکھوں کروڑوں لوگ کعبے کا غلاف پکڑ پکڑ کر رو رو کر نڈھال ہوتے، مدد نہیں آئی۔ کیا اللہ بدل گیا؟ کیا قرآن بدل گیا؟ توبہ، بالکل۔ کیا تعلیمات بدل گئی؟ اللہ ہوا کیا؟ بندے تو بدل گیا، اب تو وہ نہیں رہا، اب تو وہ نہیں رہا، اب تیرے میں وہ خون باقی نہیں رہا کہ نماز کے ایک مؤذن کے ایک صدا پر تو کاروبار چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں آ۔ اب تو ایسا نہیں رہا کہ تجارت کرے تو سچائی کے ساتھ کرے، اب تو ایسا نہیں رہا گھر جائے تو ماں کے ساتھ میٹھے بول بول، اب تو ایسا نہیں رہا کہ گھر جانے کے بعد بیوی کے ساتھ چار محبت کے جملے بولے، اب تو ایسا نہیں رہا تیرے دل میں درد ہو کہ اللہ کے نام کے خلاف کوئی زبان کھول رہا ہو، رسول کے خلاف کوئی زبان کھول رہا ہو، تمہاری ماں اماں عائشہ کے خلاف کوئی زبان کھول رہا ہو، تیرے دل پر ایک نشتر نہ چلے، تیرے سر پر چوب تک نہ رہیں گے۔ اب تو ایسا نہیں رہا، جب تو ایسا نہیں رہا تو میں بھی ویسا نہیں رہا۔ قرآن کریم نے ایک جگہ پر بڑے جھنجھوڑتے ہوئے یہ کہا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ قرآن کریم نے کہا کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ کسی کے باپ کی جاگیر تھوڑی ٹھہری ہے کہ یوں ہی ملا ٹکٹ چلے جائیں۔ ہاں یقیناً جنت ہمارے لیے ہی بنائی گئی ہے، ایمان والوں کے لیے ہی جنت بنائی گئی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، ہم حسبتم، کیا تم یہ سوچتے ہو ان تدخلوا الجنہ، جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ اللہ، پھر ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ مستهم البأساء، حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں ہر روز تمہارے دروازے میں ٹھک 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 بیل بجائے گی، تمہیں ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا، ٹارچر کیا جائے گا۔ اور یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، تم سے پہلے جتنی امتی آ چکی ہے، تم سے پہلے جتنے نبی آ چکے ہیں، ہر نبی کے ساتھ یہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اتنا ہوا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ برداشت کرنے کی طاقت نبیوں میں ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے دین کے لیے سب سے زیادہ برداشت کرنے کی طاقت نبیوں میں ہوا کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے جبال العلم، ایسے مضبوط دل والے پہاڑ والے لوگ بھی ان حالات سے ڈر گئے اور یہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ بہت ہو چکا، اب تمہاری مدد کب آئے گی اللہ؟ اللہ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، تھوڑا مدد آ۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز روزہ قربانی حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں۔ کیا آج نمازی نہیں ہے؟ ہزاروں نمازی ہیں۔ کیا آج حاجی نہیں ہے؟ کروڑوں ہیں، ہر سال تو لاکھوں بن رہے ہیں۔ کیا آج عمرہ کرنے والے نہیں ہیں؟ ان گنت ہیں۔ کیا آج روزے رکھنے والے نہیں ہیں؟ رمضان چھوڑو، محرم، ذی الحجہ، ہر ہفتے کے پیر اور جمعرات کے روزے رکھنے والے بھی ہیں۔ کیا آج قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں؟ وہ بھی ہیں۔ پھر کیوں؟ یہ سوال حل کرنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے، چارپائی پر لیٹنے سے پہلے
کہ اللہ ایسا کیوں؟ ایمان کی مضبوطی سب سے اہم چیز ہے، حالات جیسے ہوں ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ چلیے میں آپ کو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے دیار میں لے کر چلتا ہوں۔ حضرت بلال کو کون نہیں جانتا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب پتا چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اس دنیا میں آیا ہے، آمینہ کا لال، عبداللہ کا لخت جگر اور عبد المطلب کا نور نظر اس دنیا میں آ چکا ہے، وہ سچائی کی تعلیم دیتا ہے، وہ اچھائی کی تعلیم دیتا ہے، اپنے اللہ سے جوڑ کر رکھتا ہے، توڑتا نہیں ہے کسی کو، وہ زبان کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے، اپنوں سے جڑنے کی تعلیم دیتا ہے، غیروں سے محبت کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے ہماری شریعت کی خاصیت کیا ہے؟ کیا ہے ہماری شریعت کی کوالٹی؟ ہماری شریعت کی اسپیشلٹی کیا ہے پتا ہے؟ ہماری شریعت کی تعلیم یہ ہے، میری شریعت مجھے یہ حکم دیتی ہے کہ جب تم قبرستان سے گزرو تو وہاں سے جاتے جاتے کہو السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، تم پر سلامتی ہو اے قبر والوں۔ میری شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ وہ مردوں کو سلام کرنے کا حکم دیتی ہے، اور مسلمان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ آج زندوں کو سلام کرنے سے ڈرتا ہے۔ مسلمان کا حال یہ ہو چکا ہے بھائی بھائی کا دشمن بنا بیٹھا ہے، ہر گھر میں نفرت کی چنگاری جل رہی ہے، ہر زبان پر نفرت کے شعلے چل رہے ہیں۔ یہ دل صرف ایک جسم کا لوتھڑا بن کر بیٹھا ہوا ہے، ورنہ اس چھوٹے سے دل میں اللہ کی محبت ہونے کی بجائے لوگوں کی نفرتیں بھری بیٹھی ہوئی ہے۔ ساری دنیا سے مسکراتے ملتے ہیں، جب گھر کی دہلیز پر آتے ہیں تو وہ ماں جس نے 9 مہینے اپنی کوٹ کوٹ میں پال پوس کر جنم دے کر بڑا کیا، اس ماں سے محبت سے بات کرنے کے لیے بھی ہمارا جی گوارا نہیں کرتا۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ ایسے جنت میں جائیں گے ہم جھوٹ بھی بولے اور جنت میں جائیں، ہم غیبت کریں جنت میں جائیں، ہم نمازیں چھوڑیں اور جنت میں جائیں، ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں اور جنت میں جائیں، ہم لوگوں کو گالیاں دیں اور جنت میں جائیں۔ دن میں 5 مرتبہ مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، کامیابی کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، ادھر ہے سب کچھ۔ ہمارا حال یہ ہے کہ سامنے سے گزرے دل پر اثر نہ پڑے، ایسے جنت میں جائیں گے، ایسے جنت میں جائیں گے۔ معاف کرنا، میں کسی کو تانا نہیں دے رہا، بالکل نہیں دے رہا۔ آپ چاہیں تو بول دیں کہ بڑا عجیب آدمی ہے، قسم خدا کی کہتا ہوں آپ میرے اپنے ہیں، میں اس 4 دیواری میں اپنا دکڑا مکڑا سناؤں تو کس کو سناؤں؟ باہر جا کر لوگوں کو بتاؤں۔ اگر کمزوریاں ہمارے اندر ہیں تو اس کی اصلاح ہم آپس میں کریں گے یا کوئی اور آ کر ہم کو سمجھائے گا؟ اور آج کل تو ایسا ہو بھی رہا ہے۔ پہلے ہم سمجھ نہیں رہے تھے کہ ایمان کیا چیز تھی، پہلے ہم حالات کو سمجھ نہیں رہے تھے، پہلے ہم مسجدوں کی قدر سمجھ نہیں رہے تھے، پہلے ہم مدرسوں کی قدر سمجھ نہیں رہے تھے، پہلے ہم دینی تعلیم کی قدر سمجھ نہیں رہے تھے۔ ہزاروں علماء نے آ کر سمجھایا، ہزاروں درد کے دھرنے والوں نے آ کر بہلایا پھسلایا، دلوں میں بانٹ ڈالی، گھر گھر جا کر تعلیم دی، تب ہم سمجھے نہیں تھے۔ کوئی آیا جگا کے گیا، کوئی آیا حالات کے 2 تھپڑ لگا کر گیا، کوئی آیا برابر جھنجھوڑ کے گیا۔ کیا اب ہماری پہچان یہ ہوئی ہے کہ جب تک ہم کو ٹھوکر نہیں لگے گی تب تک ہم سدھریں گے نہیں؟ کیا یہ ہماری پہچان بنے؟ نہ نہ نہ، بالکل بالکل بالکل۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ اس میں یہی کہنا چاہتے ہیں میرے بندو آپس میں ایک دوسرے کو اچھی باتیں بتایا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو غلط چیزیں بولا کرو، اگر کوئی غلط چیز ہے تو بتاؤ کہ بھائی یہ غلط ہے، اس سے نہ کر۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ، ہونا چاہیے تم میں سے ایسے لوگ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بھلائی کی طرف لوگوں کو دعوت دے، بتائیں بھلی باتیں ہیں کیا۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کوئی غلط ہے تو اس سے روکے اس کو۔
بلکہ بات یہاں پر آ کر نہیں رکی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. تم میں سے کوئی آدمی اگر کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اگر اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس برائی کو روک سکے تو اس آدمی پر ضروری ہے کہ وہ روکے. کسی پر ظلم ہو رہا ہے چاہے کوئی بھی ہو, روکے. ویڈیو نہ بنائیں, تماشا نہ دیکھیں. مسلمان قوم تماشائی نہیں ہے, امت مسلمہ تماشائی نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے راستے سے, ایک بوڑھی اماں کو دیکھا کہ اپنا بوجھا بستر لے کر جہاں پر وہ گاڑیاں نکلتی ہیں نا, جیسے ہمارے یہاں اسٹیشن ہوتے چھوٹے چھوٹے بس اسٹینڈ ہوتے ہیں یا وہاں نکلتے وہاں سے وہ جگہ ہوتی ہے, تو مکہ کے اندر بھی ایسی کچھ جگہیں تھی جہاں سے سواریاں نکلتی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے. حضور وہاں سے گزر رہے تھے, دیکھا ایک بوڑھی اماں وہاں پر بیٹھی ہے گاڑی کے انتظار میں, سواری کے انتظار میں. تو حضور چاہتے تو اپنے کام کے سلسلے میں آگے نکل جاتے, لیکن حضور نے جب دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے, وہ یہودی تھی, مشرک تھی. حضور اس کے پاس گئے, اماں آپ کا کوئی کام ہو تو بتا دے, میں کر لوں گا. تو کہا نہیں بیٹا چلے جاؤ میں کر لوں گی. نہیں اماں آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھے, بتا دیں مجھے, میں کروں گا. حضور نے وہ سارا بوجھا اٹھایا اور ہم کہاں جانا ہے, تو کہا نہیں بیٹا تھوڑا دور جانا ہے وہاں, چلیے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں وہاں تک, میں آپ کو لفٹ دے دیتا ہوں وہاں. حضور اس بوڑھی اماں کو لے کر راستے میں بات چیت چلنے لگی, ایک دوسرے سے اپنی فیلنگ شیئر کرنے لگے. اس بوڑھی اماں نے کہا تو کہاں رہتا ہے؟ کہا میں یہیں پر رہتا ہوں. اچھا تو بھی مکہ میں رہتا ہے؟ ہاں اماں میں بھی مکہ میں رہتا ہوں. ہاں ذرا سنبھال کر رہنا, میں نے سنا ہے مکہ میں کوئی نیا نوجوان آیا ہوا ہے, لوگوں کو اپنے دین سے دور کر رہا ہے, ماں باپ میں لڑائی لگا رہا ہے, بھائی بھائی میں دشمنی بڑھا رہا ہے, خاندانوں کے رشتوں توڑ رہا ہے, پورے مکہ میں طوفان مچا رکھا ہے اس کو کم وقت میں. بچ کے رہنا ذرا اس سے, میں نے زندگی بہت دیکھی, میرا تجربہ ہے, اس لیے ایسے آدمی سے بچ کر رہنا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. آخر وہ جگہ آ گئی, اپنا بوجھا اٹھایا, رکھا وہاں پر اور واپس پلٹے اپنی منزل کی طرف نکلنے لگے. تو بوڑھی اماں نے کہا ارے باتوں باتوں میں تو بھول ہی گئی, بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ تو کہا چھوڑو نا اماں, جانے دو بات کو. ارے نہیں بتا, تو بہت اچھا ہے, میں کب سے بول رہی ہوں تو سنتا جا رہا ہے, جی جی کرتا جا رہا ہے, تیرے چہرے سے ایک نور ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے, تیرے جی میں بھی وہ مٹھاس ہے کہ دل میں اتر جاتی ہے اتنی چیزیں. تو نام تو بتا, کبھی اگر آنا ہوا نا مکہ میں تو ضرور تیرے سے ملاقات کروں گی. تو حضور نے اپنی گردن جھکائی, اماں جس محمد کو تم گالیاں دے رہی تھی وہ کوئی اور نہیں, میں ہی. میں ہوں معصوم دنیا میں, میرا دشمن زمانہ ہے, خدا واحد ہے عالم میں, مجھے بس یہ بتانا ہے. اما میرا قصور صرف اتنا ہے کہ یہ جہنم میں جا رہے ہیں, میں انہیں جنت میں لے جانا چاہتا ہوں. اما میرا قصور صرف اتنا ہے, یہ ایک دوسرے کو ناحق مارتے ہیں, میں انہیں روکنا چاہتا ہوں. اما میرا قصور صرف اتنا ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, میں انہیں روکنا چاہتا ہوں. اس بوڑھی اماں نے کہا ساری باتیں بعد میں, پہلے کلمہ پڑھا دے, کہیں دیر نہ ہو جائے. اخلاق یہ مسلمان ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. جی ایمان کی مضبوطی اخلاق کے بل بوتے پر, تعلیمات اخلاق کے بل بوتے پر. ہماری شریعت کا بہت بڑا حصہ اخلاق پر ڈیپینڈ ہے, بہت بڑا حصہ. حضرت بلال حبشی کا میں واقعہ سنا رہا تھا آپ کو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان کتنا مضبوط تھا آپ سننا چاہیں گے. حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے. جب پتہ چلا کہ حضور نے ایمان کی دعوت دی ہے تو فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ کر اسلام کی آغوش میں آ گئے. امیہ کو جب ان کے آقا کو پتہ چلا تو ہر روز بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے جسم پر گرم گرم لوہے اور سلاخیں داغ دیا جاتا تھا. رات بھر ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا اور پھر جب دن ہوتا تو ان کے جسم پر
جو ہے وہ نمک لگا کر ان کو عرب کے ریگستان میں دوڑایا جاتا، اتنا ظلم کیا جاتا۔ سیدنا ابوبکر ایک دن وہاں سے گزرے، جب بلال کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکلے، اور سیدنا ابوبکر نے بلال سے کہا بلال ایک بار مان لے کہ تو محمد سے الگ ہو جا، ایک بار مان لے کیا جاتا ہے، جان بچ جائے گی، دوبارہ کلمہ پڑھ لینا، دوبارہ واپس آ جانا۔ ایمان کا سودا نہیں ہوگا بالکل۔ امیہ ابن خلف کہنے لگا کہ بلال صرف ایک بار کہہ دے کہ میں محمد کو نہیں مانتا، میں اللہ پر ایمان نہیں لاتا، صرف ایک بار بلال ایسا کہہ دے تجھے آزاد کر دوں گا، تجھے عہدہ دوں گا، تجھے مال دوں گا، دولت دوں گا، جو چاہے وہ دے دوں گا، بس ایک بار کہہ دے میں اللہ کو نہیں مانتا، میں اللہ پر ایمان نہیں لاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا امیہ سن، کان کھول کر سن، تیرے اندر اگر ظلم برداشت کرنے، تیرے اندر ظلم کرنے کی طاقت ہے تو مجھے اب صبر کرنے کی بھی طاقت ہے، تجھے اپنے ظالم ہونے پر بڑا ناز ہوگا، مجھے اپنے صابر ہونے پر بڑا فخر ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، جب تک بلال کے منہ میں زبان ہے اور جسم میں جان ہے، بلال کہتا رہے گا احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ شاعر کو جب یہ پتا چلا تو شاعر نے کیا ہی اچھے انداز میں کہا، ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال، ہاتھ سے دامن مصطفیٰ چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان میرا نہیں۔ یہ وہ کاؤنٹر نہیں ہے کہ ٹیبل کے نیچے سے کچھ سٹکیس ادلا بدلی کر دو، ایمان کو بیچ دو، چند سکوں کے بدلے میں بلال ایمان بیچ دے۔ تم نے بلال کو اتنا معمولی سمجھ رکھا ہے کہ تمہارے عہدے اور چاہت کی لالچ میں محمد کو چھوڑ دوں میں اپنے ایمان سے منہ پھیر دوں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز بھائیوں، خدا کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، ہم اپنی زندگی کو صحیح مقصد دیں۔ یاد رکھیں اس دنیا میں 18,000 سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی ہے، کسی مخلوق کی زندگی کا کوئی صحیح مقصد نہیں ہے، صرف یہ مخلوق ہے جس کی زندگی کا ایک صحیح مقصد اللہ تعالیٰ نے متعین کر کے رکھا ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد ہے انسان کی، اس لیے اسے اشرف المخلوقات بھی بنایا ہے۔ اگر زندگی کا ہم نے کوئی مقصد نہیں بنایا ہے تو ہم اشرف المخلوقات بھی نہیں بنے۔ ہمیں اور چار پائے کے جانور میں کوئی فرق نہیں رہا، ہم بھی کھا پی کے زندگی گزارے، کوئی زندگی کا مقصد نہیں، ہم زندگی کو ایک صحیح مقصد دیں۔ آپ دنیا میں جیے ایک ایمان کی مضبوطی کے ساتھ جیے، آپ تاجر بنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ تاجر بنے، آپ سیاستدان بنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ بنے، ڈاکٹر بنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ، انجینئر ایمان کی مضبوطی کے ساتھ، بڑے سے بڑا آدمی بنے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ۔ میں یہ بات کھل کر کہنا چاہتا ہوں، صحابہ تاجر تھے پھر بھی صحابی تھے، صحابہ پولیٹیشن تھے پھر بھی صحابی تھے، صحابہ سیاستدان تھے پھر بھی صحابی تھے، وہ استاد تھے پھر بھی صحابی تھے، وہ انجینئر تھے پھر بھی صحابی تھے، وہ کھیتی کرنے والے تھے پھر بھی صحابی تھے، وہ گھر میں تھے تب بھی صحابی، باہر تھے تب بھی صحابی، مارکیٹ میں ہو، بازار میں ہو، کسی اور ملک میں ہو، کہیں بھی چلے جائے وہ صحابی تھے۔ کبھی اللہ کو نہیں چھوڑا، کبھی اللہ کو نہیں چھوڑا، کبھی حضور کے طریقوں سے منہ نہیں موڑا، کبھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کی، ایمان کے مقابلے میں کبھی دنیا کو ترجیح نہیں دی۔ اسی لیے ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، اسی لیے ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلے تھے، اسی لیے اس سے پہلے کہ ان کے ہاتھ اٹھتے اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں سے سارے فیصلے بدل دیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، ضرور ہو سکتا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ وہی ہے، شریعت وہی ہے، قرآن وہی ہے، حدیث وہی ہے، اسلامی تعلیمات وہی ہے، حرم بھی وہی ہے، مدینہ بھی وہی ہے، سب وہی ہے، بس ہمیں اپنی جگہ پر آ جانا ہے، ہمیں اپنا کھویا ہوا وقار واپس لے آنا ہے، اللہ سے جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے اسے جوڑ کر رکھنا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نے حدیث بار بار سنی ہوئی ہے، بار بار ہم نے حدیث سنی ہوئی ہے کہ جب ایک مومن بندہ اس ایمان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنے بڑے بڑے انعامات سے نوازیں گے،
وہاں پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ مال کے ساتھ، دولت کے ساتھ، عہدے کے ساتھ، نوکر چاکر کے ساتھ، بینک بیلنس کے ساتھ، بڑے بنگلے لے کر، بڑے عہدے لے کر، یہ سارے لے کر آپ تو کامیاب ہو گے. نہیں، کامیابی کی ضمانت ایمان پر موقوف ہے. جسے کامیاب بننا ہے وہ اپنے ایمان کو مضبوط بنائے، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑے، ان مسجدوں سے اپنا رشتہ جوڑے. صحابہ کرام کی نماز جاندار تھی، صحابہ کرام کے اعمال جاندار تھے، صحابہ کرام کا تعلق اللہ سے بہت مضبوط تھا. جان دے دی، ایمان کا سودا کبھی نہیں ہوا. سب کچھ قربان کیا، ایمان پر آنچ آنے نہیں دی. سب کچھ کھو کر بھی وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا فاتح سمجھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان تھا. ان کو اس کا احساس تھا کہ میرے دل میں جب تک ایمان رہے گا تب تک میں کبھی ناکام نہیں رہوں گا، کبھی ناکام نہیں رہوں گا. مال کی دولت کبھی میرے ایمان کو خرید نہیں سکتی. ایمان ہے کیا؟ ایمان کے تقاضوں کو ہمیں کیسے پورا کرنا ہے؟ میں آخر میں یہ کہوں گا، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا جب انتقال ہوا 1965 کے اندر، تو انتقال سے 3 دن پہلے 3 مارچ کو حضرت نے ایک بیان کیا تھا امت بنے پر. تو اس بیان میں حضرت نے کہا تھا اگر آپ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو. ایک یہ ہے کہ خالق کا حق ادا کیا کرو، دوسرا یہ ہے مخلوق کا حق ادا کیا کرو. اللہ سے کبھی بھی دھوکہ دہی نہ کرو، اللہ سے کبھی بغاوت نہ کرو، اللہ سے کبھی منہ نہ موڑو، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ کر رکھو. اور ایک یہ ہے مخلوق کے ساتھ اپنے اچھے اخلاق کرو، مخلوق کے ساتھ اپنی جو ریلیشن ہے اس کو مضبوط بناؤ، اس کو اسلامی تعلیمات پر چلاؤ. جب ان دونوں چیزوں کو لے کر امت چلے گی تو انشاءاللہ امت کو اپنا کھویا ہوا وقار ضرور ملے گا. یہ 2 چیزیں جب لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کو آئے گی. حضرت نے فرمایا تھا آج ایسی کیا بات ہے، ایک زمانہ ایسا تھا صحابہ کرام کا کہ کسی ادنا سے ادنا مسلمان پر دنیا کے کسی کونے میں اگر ظلم ہوتا تو دنیا کے آخری کونے کے مسلمان کو اس کی تکلیف ہوتی. آج اربوں خربوں لٹ رہے ہیں، اربوں خربوں کٹ رہے ہیں، اربوں خربوں قتل ہو رہے ہیں. دنیا کی چھوڑو، اپنی دیکھو، ہر گاؤں میں محلے میں کتنے پریشان حال ہے، کتنے مصیبت کے مارے ہیں، لیکن بازو میں رہنے والے کو پتہ تک نہیں چل رہا. اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ اما عائشہ ایک مرتبہ سالن بنا رہی تھی. حضور نے فرمایا عائشہ، بڑے دنوں بعد گھر میں گوشت آیا تھا، تو حضور نے فرمایا عائشہ آج کیا ہے گھر میں، آج مینو میں کیا ہے کھانے میں؟ اما عائشہ نے خوشی سے فرمایا یا رسول اللہ آج تو گوشت ہے. حضور نے کہا عائشہ تھوڑا سالن زیادہ بنانا، پانی تھوڑا زیادہ ڈالنا. یا رسول اللہ پتلا ہو جائے گا، ٹیسٹ نہیں آئے گا، ہے نا؟ تھوڑا سا کھٹ رہتا ہے ٹیسٹ آتا ہے، پتلا ہو گیا تو زبان کو ٹیسٹ نہیں پڑتا. سب کا یا رسول اللہ پتلا بنا، پانی زیادہ. حضور نے فرمایا ہاں پانی زیادہ ڈالو. پر کیوں؟ کہاں پڑوس میں ایک بیوہ ہے، اس کے گھر بھی تو بھیجنا ہے، اس کے گھر بھی تو سالن بھیجنا ہے، اس کے بھی تو بچے ہیں، انہیں بھی تو خوش رہنے کا حق ہے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ آنی چاہیے، انہیں بھی گوشت کھانے کا حق ہے. اس لیے آج سالن تھوڑی زیادہ بنا، بھلے پانی ہو جائے پر ایک پیالہ ان کے گھر پہنچا. یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے. جب یہ اخلاق ہمارے اندر آئیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ یقین جانے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جا رہا ہے، ایمان ہمارا مضبوط ہوتا جا رہا ہے. یہ اخلاق ہمارے اندر آنے چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد عمر فاروق خلیفہ بنے. جب خلیفہ بنے تو دوسرے دن ہی کیا دیکھا کہ مسجد کے باہر ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے بیواؤں کی، لمبی لائن. عمر فاروق نے کہا اپنے خادم سے یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ذاتی مال سے ان سب کے گھر کا چولہا جلاتے تھے. عمر فاروق نے کہا اللہ اکبر، وہ تو میرا خاص دوست تھا، زندگی بھر مجھے پتا نہیں چلا، زندگی بھر مجھے پتا نہیں چلا.
اسلام نے زکات کو اسی لیے فرض رکھا ہے، صدقہ فطر کو اسی لیے فرض رکھا ہے، اسلام نے صدقے کو اسی لیے رکھا ہے۔ صدقہ فطر کے تعلق سے تو ایک حدیث میں ایسا تک لکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے عید سے پہلے صحابہ کرام کو جمع کیا اور یہ کہا، جو مالدار صحابہ تھے ان سے کہا، اے میرے صحابہ، اے میرے امت کے مالدار صحابہ، یاد رکھو عید کے دن کبھی کسی غریب کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ کرنا۔ یا رسول اللہ، ہم اس کے لیے کیا کریں؟ کہ ہم گھر گھر جا کر ان کو دیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، ایسا کرو گے تو شرمندگی ہوگی، ایسا کرو صدقہ فطر نکالو، ایسا کرو اپنی قربانی کے اندر ایک حصہ واجبی طور پر ان غریبوں کا نکال کر رکھو۔ اس سے پہلے تمہارے دروازے پر کوئی آئے تم خود جا کر ان کے گھر پر پہنچا، ضرورت تمہاری ہے۔ امت کو جوڑ کر رکھو، اللہ سے جوڑ کر رکھو امت کو، کبھی کسی کو بے سہارا نہ چھوڑو، قدم قدم پر ہر ایک کی مدد کرو۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ حضور نے فرمایا، جابر ہمیشہ یاد رکھو، کبھی کسی کو گالی نہ دینا، کبھی کسی پر لعنت نہ کرنا، کبھی کسی پر لعنت نہ کرنا، کبھی کسی کو گالی نہ دینا، اپنی زبان کی ہر وقت حفاظت کرنا۔ جابر فرماتے ہیں کہ اس دن سے میں نے زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہیں دی، حتیٰ کہ میں نے کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے، حضور نے یہ فرمایا کہ مرغے کو گالی نہ دیا کرو، کیونکہ وہ صبح میں فجر کے لیے تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ آج کل تو مرغے ہی ختم ہو گئے، لوگوں نے کاٹ کاٹ کر چکن بنا کر سب ہضم کر ڈالے، اب حال ہی بے حال ہو گیا۔ اب کیا، اب تو جو بیچارے ہمارے بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں نا، بڑی عمر والے، ان کو ایک شوق ہوتا ہے، پرانے لوگ بیچارے ان کو پالنے بلنے کا شوق ہوتا ہے، مرغیاں بکریاں۔ آج ہماری نئی جنریشن نئی نسل کو پتہ ہی نہیں کہ مرغے کی بھی آواز ہوتی ہے، اور ایک زمانے میں بہت مشہور تھا کہ صبح صبح مرغے آواز لگایا کرتے تھے ککڑکو کی، تو پورا کتنے سارے گاؤں کے لوگ جاگ جاتے تھے۔ حضور نے فرمایا کسی مرغے کو گالی نہ دو، کیونکہ وہ تو اچھا کام کرتا ہے، فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو اٹھاتا ہے۔ تعلیمات نبوی یہ ہے، حضور کی تعلیمات یہ ہے، کسی جانور کو بھی گالی نہ دیں، کسی جانور کو بھی برا بھلا نہ کہیں۔ ایک اونٹ حضور کی خدمت میں آیا اور حضور کے سامنے جو ہے وہ اپنے پیر دبا کر گردن جھکا کر بیٹھ گئے، زبان حال سے نہیں، زبان قال سے نہیں، اس نے اشاروں میں حضور کو بہت کچھ بتا دیا۔ یا رسول اللہ، میرا جو آقا ہے نا وہ میرے پر بڑا ظلم کرتا ہے۔ حضور نے کہا، کیا ظلم کرتا ہے تیرے اوپر؟ تو کہا، وہ مجھے کھلاتا کم ہے، کام زیادہ لیتا ہے میرے سے۔ حضور نے صحابہ کرام کو بھیجا، جاؤ اس کو پکڑ کر لا، وہ کون ہے ایسا جو اس جانور کو ظلم کرتا ہے؟ بلایا گیا اس کو، وہ حضور کے دربار میں آیا۔ حضور نے کہا، اس اونٹ نے تیری شکایت کی ہے۔ وہ بھی دنگ رہ گیا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اونٹ کا بولنے لگا، میرا اونٹ بولنے لگا، میں کبھی نہیں بولا پر میرا اونٹ بولا، یہ کیسے بولا؟ حضور نے کہا، اس نے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو آرام کا کھانے کا وقت کم دیتے ہو، کیا یہ بات سچی ہے؟ تو وہ ٹال نہیں سکا، اس نے کہا ہاں بات صحیح ہے۔ حضور نے کہا، خبردار آئندہ ایسا نہ کر، بالکل ایسا نہیں۔ جانوروں کو یقین تھا کہ اس دربار کے اندر سارے مسائل حل ہوتے ہیں، جانوروں کو یقین تھا کہ دربار رسالت سے ہر مسئلے کا حل نکلتا ہے۔ ہمارا ایمان تو دیکھو کتنا بڑا ہو گیا ہے، ہم کو یقین نہیں ہے کہ حضور کے دربار میں مسائل حل ہوتے ہیں، اس لیے ہم اپنا مسئلہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے جانے کے بجائے کسی اور کو جا کر سنا بنا کر سارے چیزیں حل کروا ڈالتے ہیں۔ ایمان کی اس جانور کا ایمان ہم سے اچھا نکلا ہے، اس جانور کا ایمان۔ حضور نے فرمایا کسی جانور کو گالی نہ دو، کسی کو لعنت ملامت نہ کرو، مردے کو اس لیے نہ کہو کیونکہ وہ تم کو فجر کی نماز کے لیے اٹھاتا ہے، بڑی ہی معذرت کے ساتھ، ہاتھ جوڑ تو نہیں سکتا، میں شریعت نے منع کیا ہے، ورنہ درد دل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو ان لوگوں کو گالیاں دیتا ہے جو دن اور رات اللہ اس کے رسول کی تعلیمات دیتے ہیں۔ آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو ان لوگوں کو گالیاں دیتا ہے جو لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔
دل میں آیا علماء کو گالی دی، جس کا دل جی چاہا اس نے اماموں کو گالی، جس کا دل آیا تبلیغی جماعت کو گالی دے دیتا، جس کا دل آیا مدرسے والوں کو، جو کہاں وہ کہاں سو کہاں. نہیں، بالکل بالکل. قوت نیکی نداری بدمکر. ہمیں تو اس دنیا کے اندر لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے بھیجا گیا تھا، ہم توڑنے کا کام کریں. ہمیں لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. کوئی اگر اللہ کی طرف بلاتا ہے تو اس کو سپورٹ کرے، اس کو تعاون کرے، اس کی ہیلپ کرے. کوئی گشت میں آتا ہے تو اس کی مدد کرے. کوئی تعلیم کے لیے بلا رہا ہے تو بسم اللہ کہہ کر اس کا استقبال کرے، اس کا شکر ادا کریں. ہاں، کوئی اگر غلط ہے، میں یہ بات بھی کہہ تو کوئی اگر غلط ہے تو میں کون ہوتا ہوں کسی کے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں کسی کے جنتی اور جہنمی کا فیصلہ کرنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں کسی کی نیکیاں برائی بولنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں؟ مجھے تو کل قیامت میں اپنا حساب کتاب دینا ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام جمع تھے، حضور نے فرمایا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے، فقیر کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا ہاں جانتے ہیں یا رسول اللہ، جس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، جس کے پاس گھر نہ ہو، جو غریب ہو، فقیر ہو، جو مانگ کر کھاتا ہو، ایسا آدمی غریب ہے، مفلس ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، ایسا آدمی غریب اور مفلس نہیں. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کہہ دیجیے کہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا کل قیامت کا منظر قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے جاہ و جلال کے ساتھ تخت پر عرش پر جلوہ نما ہوں گے، فرشتے آئیں گے، جنت آئیں گی، جہنم کو بھی لایا جائے گا، حساب و کتاب شروع ہوگا. ایک وہ آدمی جو دنیا کے اندر اپنے زمانے کا سب سے بڑا اللہ والا ہوگا، سب سے بڑا نمازی ہوگا، سب سے بڑا روزے دار ہوگا، سب سے بڑا حاجی ہوگا، سب سے زیادہ تسبیح پڑھنے والا، نمازیں پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت پڑھنے والا ہوگا، اس کو بھی اللہ کے دربار میں لایا جائے گا. اس کے نامہ اعمال کا حساب کتاب شروع ہوگا. اس کے نامہ اعمال میں ہزاروں نیکیاں ہوں گی، لاکھوں حج ہوں گے، کئی قرآن ہوں گے، کئی نمازیں ہوں گی. لیکن اس کے نامہ اعمال میں یہ بھی ہوگا کہ اس نے جانے انجانے میں دنیا میں کسی کو تکلیف پہنچائی تھی، اس نے بہت سارے لوگوں کو تکلیف پہنچائی تھی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے دنیا میں اتنے سارے لوگوں کو تکلیف پہنچائی، اس کا کیا؟ کچھ حل کر کے آیا دنیا میں یا ڈائریکٹ میں ہی یہاں پر سب کچھ کروں؟ اس لیے حضور نے یہ فرمایا تھا کہ اگر اپنے آپس میں انبن ہو جائے تو دنیا میں ہی معاملہ رفع دفع کروا لو، صلح کروا لو. فاصلحوا بین اخویکم، آپس میں ایک دوسرے سے مل کر بات چیت کو دنیا میں ہی حل کرو. کیونکہ اگر یہ معاملہ رب العالمین کی عدالت میں پہنچا تو وہاں تو فیصلے انصاف کے ساتھ ہوتے ہیں، وہاں گواہوں کو خریدا نہیں جا سکتا، وہاں گواہوں کو ڈرایا دھمکایا نہیں جا سکتا. اس عدالت کے اندر اللہ جج ہوں گے اور فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا. اس لیے حضور نے فرمایا دنیا میں ہی اپنے معاملات کو حل کروا لیا کرو. تو اس آدمی کو قیامت میں لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ اتنے سارے لوگوں کو تم نے تکلیف پہنچائی، ان کا کیا؟ دنیا میں حل نہیں کیا ہے، یہاں فیصلہ ہوگا، انصاف کے ساتھ ہوگا. حضور نے آگے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو بلایا، جس کو اس نے تکلیف پہنچائی تھی ان سارے لوگوں کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا دنیا میں اس نے تمہارے ساتھ اپنا معاملہ کلیئر کروایا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں اللہ. تو اللہ فرمائیں گے اس کی جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ سب ان کو دے دو. وہ آیا تو تھا بڑی آن بان شان کے ساتھ نیکیاں لے کر، لاکھوں نمازیں لے کر، روزے لے کر، حج، تلاوت، قربانیاں سب لے کر آیا تھا. لیکن چند سیکنڈ کے اندر دنیا میں کسی کو تکلیف پہنچائی تھی تو اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جس کا اس نے حق دبایا تھا، جن کے حق تلفی کی. سب کو دے دیا جائے گا، چلے جائیں گے. کچھ لوگ باقی رہ جائیں گے. اللہ پوچھیں گے تم کیوں باقی ہو؟ اللہ سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے، امت کو ایک میسج دینے کے لیے
ایک دو چار لوگ باقی رہ جائیں گے. اللہ پوچھے کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ اس نے دنیا میں ہمارا بھی حق دبایا تھا, اس نے دنیا میں ہم کو بھی تکلیف پہنچائی تھی, ہماری بھی زمین کھا گیا تھا, ہمارے بھی کچھ پیسے لیا تھا دیا نہیں تھا, ہم کو بھی گالیاں دی تھی, ہماری بھی غیبتیں کیا تھا, ہمارے حقوق بھی اس نے دنیا میں دبائے. اللہ فرمائیں گے اس کے پاس تو اب نیکیاں ہیں ہی نہیں, ساری نیکیاں سب لے کر چلے گئے, اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے ایک کام کرو, ان لوگوں کی جتنی بھی گناہ ہیں, جتنی بھی غلطیاں ہیں, وہ اب اس کے سر ڈال دو, ان کو آزاد کرو. یہی بندہ کچھ دیر پہلے بڑی آن بان شان کے ساتھ بڑی عبادتیں, بڑی ریاضتیں اور بڑے اعمال لے کر اللہ کے دربار میں آیا تھا. اب جب وہ یہاں سے جا رہا ہے تو اس کے سر پر اس سے زیادہ گناہ کا وبال پڑا ہوا ہے. حضور نے فرمایا یہ آدمی صحیح معنی میں فقیر اور غریب ہے, جو آیا کرتا آن بان شان کے ساتھ, بس دنیا میں اپنے معاملات حل نہیں کروایا, سب چلا. تو میرے عزیز بھائیو, ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں, خالق سے اپنا تعلق جوڑ کر رکھے, مخلوق سے اپنے معاملات کو صحیح کروا کر رکھے. یاد رکھے یہ دنیا ہے, یہاں وقتی شرمندگی ہوگی, یہ دنیا ہے یہاں بات آئی گئی ختم ہو جاتی ہے, لوگ بھول جاتے ہیں, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بھولیں گے, نام اعمال نہیں بھولے گا. کل قیامت میں اللہ کے دربار میں ہمیں حاضر ہونا ہے, اپنے ایمان کا حساب و کتاب دینا ہے. ایمان اسی وقت ایمان مضبوط ہوگا جبکہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا جائے گا. وہ ایمان کس نام کا ایمان ہے جو ان کو نمازوں پر نہ لا کر کھڑا کر سکے؟ وہ ایمان کس کام کا ایمان ہے جو ہم کو اللہ کی تعلیمات پر نہیں لا سکتا ہے؟ وہ ایمان کس نام کا ایمان ہے جو ہم کو مسجد سے نہیں جوڑتا ہے, دور کر رہا ہے؟ یہ ایمان نہیں ہوا. اگر ہم مسجد میں آ کر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو ہمارے ایمان میں تھوڑی بہت کمی ہے, اسے پوری کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم دین کی تعلیم سے نہیں جڑ رہے ہیں تو ہمارا ایمان کہیں نہ کہیں کمزور پڑا ہوا ہے. اگر ہم اللہ کے ولیوں سے نہیں مل رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان میں تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہے. اگر ہم دین کے کام میں نہیں جڑ رہے, اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنا وقت فارغ کر کے اللہ کی راہ میں نہیں دے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی ہے. اس کو تو پورا ہر ایک کو کرنا ہے, یہ بیان سے تو پورا نہیں ہوگا. ہر ایک نے اگر نیت کی ہوگی, ہر ایک نے ارادہ کیا ہوگا, ہر ایک نے پکا عزم کیا ہوگا تو کام بنے گا, تب جا کر معاملہ حل ہوگا. کل قیامت میں مجھے میرے بارے میں پوچھا جائے گا, ویسے کہ ہم سب کو اپنے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ایک بات اور سن لیں, آخر میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اور اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ہر ذمہ دار کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا. میں نے تجھے استاد بنایا تھا, تجھے شاگردوں کا کیا حال کیا؟ میں نے تجھے پروفیسر بنایا تھا, تیرے اسٹوڈنٹس کا تُو نے کیا حال کیا؟ میں نے تجھے بڑا آدمی بنایا تھا, تو نے اپنے ماتحتوں کا کیا کیا؟ میں نے تجھے حاکم بنایا, تیرے محکوم تیری رعایا کہاں ہے؟ ہر ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا. باپ ہے تو اس سے بچوں کے بارے میں پوچھ ہوگی, ماں ہے تو اس سے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھ ہوگی, ذمہ دار ہے تو اس سے اپنی رعایا اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ضرور ہوگی. اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ سے جوڑے. آج یہ جملہ بہت ناممکن سا لگتا ہے کہ آج دنیا کو اللہ سے جوڑنا ایک بڑا کام ہو گیا. سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو ہی اللہ سے جوڑ دیا جائے, اتنا کافی ہوگا. آج مسلمانوں کو ہی اللہ سے جوڑنے تک کی نوبت آ گئی, ورنہ ہمارا حال یہ زمانے میں یہ تھا کہ غیر ہماری تعلیم سے متاثر ہو کر, ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر, ہمارے کردار ہمارے اقوال سے متاثر ہو کر غیر اسلام میں آتے تھے, ان کے لیے ہم اسلام میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں. آج تو ہمارے اپنے ہی پرائے ہو گئے, دوست دشمن ہو گئے, محبت کرنے والے نفرت کرنے والے بن گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. مسلمان زندگی میں اگر ایک مقصد کے ساتھ, ایمان کی مضبوطی کے ساتھ نہ جئیں تو یاد رکھیں زندگی آج ہے تو کل کبھی ختم ہونے ہی والی ہے. یہ آنکھیں ضرور بند ہونی ہیں, یہ آنکھیں ضرور بند ہونے والی ہیں. شہر خاموشہ میں, قبرستان میں ہم سب کو جانا ہے, سب کو مٹی کی چادر اوڑھنی ہے.
سب پر نماز جنازہ پڑھی جانے والی ہے، سب کو قبر میں اتارا جائے گا، سب سے حساب کتاب ہو، حشر کا میدان کھائے ہو، اللہ سامنے ہو، فرشتے نامہ اعمال لے کر آتے ہیں، زبان کو تالا لگا دیا جائے، یہ آنکھیں بولیں گی، یہ ہاتھ بولیں گے، وہ رات کے وہ لمحے جس میں گناہ کیے تھے وہ بولیں گے، کسی کو گالی دی ہوگی تو وہ بھی سامنے ہوگا، سب سامنے ہوگا، اللہ ہوگا، تو ہوگا، اللہ ہوگا، اور پھر جو فیصلہ ہوگا وہ کیا ہوگا۔ اس دن کے لیے اگر کچھ تیاری نہیں ہے تو ابھی وقت ہے، بھلے ہمارے پاس زندگی کا 2 منٹ ہی کیوں نہ ہو، 2 منٹ ہی کیوں نہ ہو، اس 2 منٹ میں ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں، استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ ایک بار اپنے اللہ سے لو لگا کر دے، ایک بار اللہ سے لو لگا۔ ایسے کتنے دن ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس دل میں ہر ایک کو جگہ ملی ہے، اس کو جگہ نہیں ملی، جس نے دل بنایا اسی کو دل سے باہر نکال دیا، جس نے یہ بتایا کہ ماں سے محبت کر، باپ سے محبت کر، بھائی کا عزت کر، بہن سے تعلق جوڑ کے رکھ، سب کو اپنا مقام درجہ دے، سب سے محبت کر، جس نے یہ بتایا اسی کو دل سے نکال دیا۔ سب کچھ ہو گیا، بس اللہ کو چھوڑ دے، اللہ اور کے رسول کو چھوڑ دے۔ اللہ نے ہم کو نہیں چھوڑا ہے، آج بھی اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، آج بھی ہم سے اللہ محبت کرتا ہے۔ آپ کو بتاؤں میں، ہم سب ایمان والے ہیں، ہم سب اسلام والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کہ خوشخبری ہے آپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے، گھر میں بیٹھی مستورات کے لیے، ہماری ماں، ہماری بہن، باپ، بھائی، سب کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ بات جہاں سے شروع کیا تھا وہیں پر آ کر روکنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں، میں جس سے محبت کرتا ہوں، میں جس کو کامیاب بنانا چاہتا ہوں، میں جس کو اپنے قریب لینا چاہتا ہوں، میں جس سے تعلق جوڑنا چاہتا ہوں، میں جس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، میں اسے اسلام اور ایمان کی نعمت سے نوازتا ہوں۔ بن مانگے ایمان ملا ہے۔ بلال کو تو بہت کچھ کھونا پڑا، سلمان فارسی کو گھر بار چھوڑنا پڑا، مصعب بن عمیر کو سب سے رشتہ ناتا توڑنا پڑا، ابو بکر کو مکہ چھوڑنا پڑا، عمر جیسے بہادر آدمی کو اپنا قبیلہ چھوڑنا پڑا، صحابہ کو اپنی بیوی، اپنے بچے چھوڑنے پڑے، ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو چھوڑنا پڑا، گھر کو چھوڑنا پڑا، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا، تب جا کر ایمان ملا۔ گھر بار چھوڑنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، یہ میرے سے زیادہ آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ جو لوگ فارن میں جا کر کام کرتے ہیں نا، ان سے پوچھو کہ اپنی ماں سے دور رہنا کتنا مشکل ہے، اپنے معصوم بچے سے دور رہنا کتنا مشکل ہے، اپنی بیوی سے دور رہنا کتنا مشکل ہے۔ جس کو سجا دھجا کر لایا تھا یہ سوچ کر کے خوشحال زندگی دوں گا، چہرے پہ جس کی مسکراہٹ دیکھنے کے لیے پل پل ترستے تھے، اس کو چھوڑ کر کسی اور شہر میں، کسی اور ملک میں، دور دراز میں جا کر رہنا آسان کام نہیں ہوتا ہے نا، آسان ہے، آسان ہے۔ گھر والے تو یہ سوچ کر کہ چلو فارن گیا ہے، بہت کچھ بھیج کر بھیجے گا، پر اس سے پوچھو کتنا مشکل ہے اس کے لیے۔ وہ جب کھاتا ہوگا تو اس کا لقمہ نیچے اترتا ہے کیا؟ پوچھو اس کو۔ کیا ویڈیو کال سے دل کے جذبات دب جاتے ہیں؟ کیا خط اور پیغام، میسج ملنے سے دل کے جذبات اور احساسات، محبتیں سب ختم ہو جاتی ہیں؟ نہیں ہوتا ہے، بالکل نہیں ہوتا ہے۔ 1-2 سال کے لیے گھر چھوڑنا اتنا مشکل، کتنی مرتبہ، کتنی راتیں ایسی بیتی ہوں گی ان لوگوں کی جو چادریں اوڑھ اوڑھ کر روتے بھی ہوں گے۔ بڑے ہیں، بالغ ہیں، باپ ہے، خاندان ہے بڑا، اتنا بڑا آدمی ہے اور چادریں اوڑھ کر رو رہا ہے۔ ایسا کئی بار ہوا ہوگا پر بتا نہیں سکتے نا کسی کو، کیا کریں؟ غور غریباں میں جا کر اپنے گھر والوں کے لیے سب کچھ کر رہا ہے بیچارہ۔ اس سے پوچھو گھر چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں،
جس آدمی کو اس کا احساس ہوگا نا، تھوڑی دیر کے لیے، صرف تھوڑی دیر کے لیے، خدا کے واسطے تھوڑی دیر کے لیے اپنی گردن جھکائیں اور سوچیں ان صحابہ کے بارے میں جنہوں نے اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑا. سوچیں ان کے بارے میں. ہم 4 مہینے جانے کے لیے اتنا ڈرتے، اتنا سوچتے ہیں. ہم چلا جانے کے لیے ہزاروں لوگوں سے مشورے لیتے پھرتے، نہیں ابھی تک مشورہ نہیں کیا. ہم 3 دن نکلنے کے لیے 10 بار استخارہ کرتے ہیں. ہائے اللہ، انہوں نے تو ایک بار بھی نہیں سوچا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، صبح میں شادی ہوئی، یعنی آج کے لیے شادی ہوئی، مغرب ظہر کے درمیان میں ایسا کچھ وقت تھا، شادی ہوئی، نئی نویلی دلہن گھر پر آئی ہے. جو شادی شدہ ہے وہ تو اچھے سے جانتے ہیں فرسٹ نائٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے، پہلی رات کا مطلب کیا ہوتا ہے. وہ زندگی کے خوشگوار لمحات ہوتے ہیں، ہر آدمی اس کو محسوس کرنا چاہتا ہے، ہر آدمی اس کو جینا چاہتا ہے ان لمحات کو. حضرت حنظلہ کا نکاح ہوا، نئی نویلی دلہن گھر میں ہے. ایک رات گزری، دوسری رات صبح میں اعلان ہوا، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. حضور نے اعلان فرمایا کہ چلو جلدی چلو، جانا ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، جانا ہے. جس کے کان میں آواز پہنچی اس نے اپنا بوجھا بستر اٹھایا، چپ چاپ نکل گیا، کوئی پلاننگ نہیں. حضرت حنظلہ فرماتے ہیں میں بھی نکل گیا، میں بھی نکل گیا. ابھی تک غسل بھی نہیں لیا تھا، ابھی تک سمجھ رہے ہیں، غسل بھی نہیں لیا تھا، ابھی بھی ناپاک ہی تھے، حاجت ہوئی تھی، جنوبی تھے، غسل نہیں لیا. چلے گئے اللہ کے راستے، گئے سو گئے، واپس کبھی لوٹ کر نہیں. گھر کا چراغ تھا، ماں کی امیدیں تھیں، بیوی کے جذبات جڑے. کل کو وہ بھی کسی بچے کے باپ آنے والے ہیں، ان کے بھی اپنی رشتہ دار. چلے گئے. جنگ ہوئی. حضور نے فرمایا میرے حنظلہ کو تو ڈھونڈو کہاں ہے، سب سے بڑی قربانی تو وہ دے کر آیا ہے. آسان نہیں ہوتا ہے نا بیوی کو چھوڑ کر. پہلی میرے حنظلہ کو صحابہ کرام ڈھونڈنے گئے. صحابہ کرام نے جو دیکھا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. صحابہ کرام نے دیکھا، دوڑے بھاگے حضور کے پاس تشریف لائے. حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ بڑا عجیب معاملہ ہوا. تو کہا کیا ہوا؟ تو کہا حنظلہ جو ہے وہ یوں اس طرح آسمانوں کی طرف اڑ رہے، ہوا میں ہے حنظلہ، اور حنظلہ کے بدن سے پانی ٹپک رہا. حضور نے فرمایا کہ حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا، حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا. وہ کون سا پانی ہوگا؟ کون سا پانی ہے؟ کوئی معمولی پانی نہیں ہوگا. فرشتوں نے غسل دیا ہے، معمولی شخصیت نہیں ہوگی. اتنا بڑا احساس کیوں ملا؟ بے خطر کود پڑو آتش عشق میں. جب اللہ کی بات ہو نا، یہ وہ نہ سوچا اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے. اٹھ کے آپس میں جہاں کا کچھ اور ہی انداز ہے. مشرق اور مغرب میں تمہارے دور کا آغاز ہے. جب سوچ بدلے گی تو زمانہ بدلے گا، ہم بدلیں گے دنیا بدلے گی. اگر سوچ یہی ہوگی کہ کمانا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، جینا ہے، تو یہ کوئی زندگی جینے کا صحیح طریقہ نہیں. یہ کوئی زندگی جینے کا طریقہ. اس لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کا ہر ایک کا جذبہ اور جنون ہونا چاہیے. یہ دین سیکھنا ہے، مجھے اپنے لیے سیکھنا ہے، مجھے اپنی زندگی بنانی، مجھے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کر رکھنا ہے. اپنے آپ کو جب اللہ سے جوڑیں گے تو انشاءاللہ سن میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہماری مدد فرمائیں گے. 2 ستمبر سے بھائی جماعت ہے، 2 ستمبر سے جماعت ہے. بتائیں